بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ مراد رسول، مراد مصطفیٰ، چہت مصطفیٰ، رونق دربار مصطفیٰ، محبوب مصطفیٰ، امیر المومنین حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا ہے۔ یہ واقعہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو شہمہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ابو شہمہ امیر المومنین حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی لیحہ کے بطن سے تھے۔ ان کو عبد الرحمن الوسط بھی کہا جاتا ہے۔ مذکورہ واقعہ شیخ ابو عبداللہ حسین بن ابراہیم الحمدانی الجرقانی نے اپنی کتاب البتیر والمناقیر والمشاہیر میں حضرت سعید بن مسروق اور حضرت مجاہد بن خطاب کی سند سے ذکر کیا ہے۔ حضرت سعید بن مسروق کی روایت کے الفاظ یہ ہیں۔ حضرت سعید بن مسروق فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے پاس یا ان کے گھر میں ایک عورت آئی جس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا۔ عورت نے آ کر شور ڈالنا شروع کر دیا، اونچی اونچی آواز میں بولنے لگ گئی، پورا گھر سر پر اٹھا لیا اور آوازیں لگانے لگی، میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی، میری عزت پامال ہو گئی، کیا میرا کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے؟ کیا میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا؟ ایسی عجیب و غریب آواز لگانے لگے۔ قریب ہی انصاف کے بے تاج بادشاہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیوں بلک رہی ہے اور تیرے ہاتھ میں یہ جو بچہ ہے یہ کس کا بچہ ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ یہ بچہ آپ کا بیٹا ہے، کیونکہ میرے ساتھ ابو شہمہ نے ہم بستری کی تھی اور وہ آپ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو تڑپ اٹھے، آنکھوں میں خون اتر آیا اور فرمانے لگے، میری اولاد ہو اور ایسا کام کرے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال اور غصے میں آ گئے اور عورت کے قریب ہوئے، فرمانے لگے، کیا تو جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ کیا سچ میں یہ جو بچہ تیرے ہاتھ میں ہے یہ واقعی ہی میرا پوتا ہے، یعنی میرے بیٹے کا بیٹا ہے؟ عورت نے کہا، بالکل میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید غصے میں آ گئے تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو شہمہ کو پیغام بھیجا اور اپنے بیٹے کو بلوا لیا اور اپنے بیٹے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے، کیا تو نے اس عورت کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ تو آپ کا بیٹا کہنے لگا، جی بابا، ہاں میں نے کیا ہے۔ تو انہوں نے خاتون کے دعوے کا اقرار کر لیا۔ چنانچہ حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو شہمہ کو کوڑے مارو۔ حضرت سعید بن مسروق فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو شہمہ کو 50 کوڑے مارے۔ اس کے بعد ابو شہمہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑے مارے۔ اس کے بعد ابو شہمہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا تو انہوں نے کہا، اے ابا جان، آپ نے مجھے مار ڈالا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب تم اپنے پروردگار کو ملنا تو بتا دینا کہ تمہارا باپ حدود کو قائم کرتا ہے۔ مسلمانوں سے یہ تھے ہمارے حکمران جنہوں نے اسلام کی دھجیاں نہیں اڑائیں بلکہ اس اسلام کے اوپر پورا عمل کیا ہے، اس طریقے سے عمل کیا ہے جو طریقہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا تھا اور وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ اس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف فیصلے کرتے تھے۔ یہ تو انسانوں کے ساتھ سلوک تھا۔ آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ کیسا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام یرکا سے اظہار فرمایا، یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، یرکا آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے 8 میل دور جانا پڑے گا دریا کے پاس مچھلی لینے، اور 8 میل واپس آنا پڑے گا مچھلی لے کے۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنے دو، کھاتے ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا ہے کہ اونٹ پر جانا اور 8 میل واپس آنا صرف میری مچھلی کے لیے۔ چھوڑو یرکا، اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ غلام کہتا ہے، میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش کی ہی نہیں تھی، پر آج جب خواہش کی ہے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتے ہیں، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا۔ غلام کہتا ہے کہ میں نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا۔ عربی نسل کا گھوڑا تھا۔ دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے؟ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا اور گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر فاروق دیکھ نہ لیں۔ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا تھا جو واضح نظر آ رہا تھا۔ گھوڑا کہیں سفر پر گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق دیکھ نہ لیں، پھر میں نے جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور اسے جلدی سے غسل کرایا اور اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ جب ہماری خواہشات ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے ہیں کیونکہ ضمیر زندہ ہے۔ فرماتے ہیں، جب عصر کی نماز پڑھ کر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی تھی۔ گھر آئے تو میں نے کہا، حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور بس تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کے پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہے کہ میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر فاروق اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے، گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا پھر ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے، یرکا تو نے سارا گھوڑا دھو دیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد نہیں رہا اور یہاں تو پانی ڈالنا بھول گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یرکا ادھر آ، تیری وفا پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں، میں تو دعائیں مانگتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا۔ اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے، یرکا ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا اللہ، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا، اے اللہ میں جانور تھا، بے زبان تھا، 15 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے، تو پھر یرکا تو بتا، میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ یرکا کہتا ہے، میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج رویا۔ میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ والی سوچ
یہاں تو لوگ اپنے ملازم کو نیچا دکھا کر اپنا افسر ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ غلام رونے لگا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے، اب اس طرح کر، گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال دے اور جو مچھلی لے کے آئے ہو اسے مدینے کے غریب گھروں میں تقسیم کر دو اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی نہایت بزرگ ترین ہستی ہیں، اور کیوں نہ ہو، خود خلاصہ کائنات محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی سے جھولی پھیلا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی تھی، اے اللہ، ان دونوں ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور یہ دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جن کے اسلام میں داخل ہونے پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ اس وقت آسمان والے بھی عمر کے اسلام قبول کرنے پر خوش ہو رہے ہیں۔ نیز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ سابقہ امتوں میں کچھ محدث ہوتے تھے، وہ نبی تو نہیں ہوتے تھے لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح باتوں کا الہام ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی کا ثمرہ تھا کہ اگر کسی مسئلے میں مسلمانوں کا اختلاف ہوتا اور حضرت عمر کی رائے دوسرے صحابہ کرام سے مختلف ہوتی تو وہ وہی نازل ہوتی تھی جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید ہوتی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان و دل پر حق کو جاری فرما دیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ قرآن مجید میں بعض مقامات ایسے ہیں کہ جو کلمات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرش پر کہے وہی الفاظ عرش سے خدا کا قرآن بن کر نازل ہوئے، جیسے سورہ بقرہ کی وہ آیت جس میں مقام ابراہیم پر نماز کا حکم ہے، دوسری آیت حجاب جو سورہ احزاب میں ہے، اور تیسری سورہ طلاق کی وہ آیت جس میں فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اپنی موجودہ ازواج کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بہتر بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب عطا فرمایا کہ ان سے فساق و فجار تو کجا شیطان بھی خوف کھاتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے عمر، شیطان تمہیں جس راستے پر چلتا ہوا دیکھتا ہے وہ اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت معراج کے مبارک سفر پر تشریف لے گئے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چشمے خود جنت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں محل دیکھا ہے جس کی ایک جانب ایک عورت وضو کر رہی تھی۔ مجھے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ محل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ خود خلاصہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے
لیے دعا کی درخواست کی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمرہ کی اجازت طلب کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں بھول نہ جانا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سورج کبھی بھی عمر سے بہتر کسی شخص پر طلوع نہیں ہوا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نظروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام امت میں سب سے بہترین آدمی پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور خواب کے مشہور تابعی حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والا کبھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کے بڑے حصے پر حکومت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ ان کے دور خلافت میں کہیں کسی فتنے نے سر نہیں اٹھایا، اس لیے کہ ان کی ذات والا صفات فتنوں کے درمیان بند دروازے کی طرح تھی۔ جب یہ دروازہ توڑ دیا گیا تو فتنے ابل پڑے۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف اور ملکی انتظامات اور فتوحات پر نظر ڈالی جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ کام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ظاہر ہوئے جن کا کوئی نمونہ دنیا میں پہلے موجود نہ تھا، اور اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی خدمات اور روحانی کمالات کو دیکھا جائے تو آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، اور صفحات تاریخ میں اس کی جامعیت کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کا ہر رویہ اپنے مرشد برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الانبیاء الرسل کے سچا ہونے کی شہادت ساری دنیا کے سامنے ادا کر گیا۔ خلفائے اس مختصر مضمون میں جو کچھ پیش کیا گیا اسے صرف ایک نمونہ ہی کہا جا سکتا ہے، بلکہ یہ ایک تنبیہ ہے کہ نام نہاد مسلمان اسلام کی ایسی بزرگ ترین ہستیوں کے بارے میں جانیں اور ان کی شخصیت سے سبق حاصل کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں فیروز نامی ایک پارسی غلام رہتا تھا جس کی کنیت ابو لو تھی۔ اس نے ایک دن امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ نے مجھ پر بہت بھاری محصول مقرر کیا ہے، آپ کم کروا دیجئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعداد پوچھی، اس نے کہا روزانہ 2 درہم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم پیشہ کون سا کرتے ہو؟ بولا کہ نقاشی آہن گیری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان صنعتوں کے مقابلے میں تو یہ رقم زیادہ نہیں ہے۔ فیروز دل میں سخت ناراض ہو کر چلا آیا۔ دوسرے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے نکلے تو فیروز خنجر لے کر مسجد میں آیا۔ حضرت عمر بن خطاب کی طرف سے کچھ لوگ اس کام پر مقرر تھے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو وہ صفیں درست کریں۔ جب صفیں سیدھی ہو گئیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور جو ہی نماز شروع کی فیروز نے دفتن گھات میں سے نکل کر مسلسل 6 وار کیے جس میں سے ایک ناف کے نیچے پڑا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور خود زخم کے صدمے سے گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں نماز پڑھائی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بسمل پڑے تھے۔ فیروز نے لوگوں کو بھی زخمی کیا لیکن بالآخر پکڑ لیا گیا اور پھر خودکشی کر لی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ اٹھا کر گھر لائے۔ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا
کہ میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا فیروز۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمدللہ، میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اسلام کا دعویٰ رکھتا ہو۔ لوگوں کا خیال تھا کہ زخم چنداں کا بھاری نہیں ہے، غالباً شفا ہو جائے، چنانچہ ایک طبیب کو بلایا گیا۔ اس نے نبیذ اور دودھ پلایا مگر دونوں چیزیں زخم کی راہ سے باہر نکل آئیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے 3 دن کے بعد انتقال فرمایا اور محرم کی پہلی تاریخ ہفتے کے دن مدفون ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں اتارا، اور اس طرح یہ آفتاب عالم تاب و خاک میں چھپ گیا، اور یہ آفتاب تو خاک میں چھپ گیا لیکن جاتے جاتے اپنے کردار اور فعل و عمل سے عظیم پیغام دنیا کو دے گیا کہ بھلے ہی تمہارے سامنے امیر المومنین بسمل پڑا ہو، لیکن تم ایسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کے فریضے کو کامل طور پر ادا کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند تر کرتا رہے اور ہمیں ان کی شہادت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔